اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ٹی وی آفیشیل کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ایسے کام عمر کے 30 سال مکمل ہونے سے پہلے کر لینے چاہیے۔ نمبر 1، کم از کم 1 سال کے لیے اکیلے رہیے۔ اکیلے زندگی گزارنا کئی اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ اول یہ کہ آپ سیلف ڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا سیکھتے ہیں۔ اکیلے رہ کر زندگی ایسے سبق سکھا دیتی ہے جو کسی درسگاہ میں سیکھنا ناممکن ہے۔ ان میں اہم ترین سکل اپنی بیسک نیڈز کو از خود پورا کرنے کی اہلیت، جو بہت سے لوگ بڑھاپے تک بھی نہیں سیکھ پاتے اور تمام عمر دوسروں کے سہارے اور دوسروں پر بوجھ بنے گزار دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے امی اور بہنیں کام کر کے دے دیں، شادی کے بعد بیگم اور بڑھاپے میں بچے۔ چھوٹی موٹی ڈش خود بنا لینا، اپنے کپڑے خود دھو لینا، اپنا خیال خود رکھنا کہنے کو عام سی عادات ہے، لیکن خود اعتمادی پیدا کرنے میں ان عادات اور سکلز کا رول سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار آپ سیکھ گئے تو تمام عمر کے لیے دوسروں کی ڈیپینڈنسی سے آزاد ہو جائیں گے۔ اگرچہ بزرگوں اور بڑوں کی خدمت ہمارے ہاں سعادت سمجھ کر کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ بزرگ یا بڑے جو دوسروں پر انحصار کم سے کم یا بالکل نہیں کرتے، چھوٹے یا جونیئرز ان کا کام کرنے اور ان کو سہارا دینے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، بنسبت ان کے جو ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے چھوٹوں کو آرڈر کرتے ہیں۔ خود انحصاری آس پاس کے ماحول اور لوگوں میں آپ کی عزت اور مقام کو بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 2، چھوٹا موٹا بزنس۔ 30 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کم سرمایہ سے کوئی چھوٹا بزنس شروع کیجیے، جس میں آپ کسٹمر ڈیلنگ، پبلک ڈیلنگ، پروڈکٹ بیچنے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی سکل، انویسٹمنٹ اور سرمایہ کو مینج کرنے کی سکل سیکھ پائیں گے۔ آپ کسی کو سروس دے سکتے ہیں، ایک کمرے پر مشتمل کوئی چھوٹی سی ٹیچنگ اکیڈمی کھول سکتے ہیں، آن لائن خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا ایجنٹ بن سکتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹا موٹا سٹال لگانے کی اہلیت رکھتے ہوں تو کر ڈالیے۔ اس تجربے سے آپ کو یوں تو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن ایک نقد فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود کو ڈسکور کر پائیں گے کہ آیا آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے لیے نوکری کرنا زیادہ موزوں ہے یا کاروبار کرنا۔ ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ کبھی زندگی میں بے روزگاری کے دن کاٹنے پڑ گئے تو آپ ہاتھ پیر چھوڑ کر مایوس نہیں بیٹھیں گے۔ یہ چھوٹا سا بزنس چلانے کا تجربہ ان مشکل دنوں میں آپ کے کام آئے گا اور اگلا روزگار لگنے تک کا وقت عزت سے کٹ جائے گا۔ نمبر 3، ناکامی کے تجربات۔ نئے سے نئے پروجیکٹ ٹرائی کیجئے اور زندگی میں ناکامی اور کبھی کامیابی کا مزہ چکھیے۔ آپ حیران ہوں گے، ناکامی آپ کو وہ کچھ سکھا دے گی جو آپ کو کامیابی نہیں سکھا سکتی۔ ناکامی سے سبق سیکھیے، یہ وہ اسباق ہوں گے جو آپ کو عمر کے 40، 50، 60، 70 سال میں کام آئیں گے۔ نمبر 4، عادات پر انویسٹ کیجیے۔ ہماری روزمرہ عادات ہمارا مستقبل بنانے میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ عادات ہی ہیں جو زندگی کا بیڑا غرق بھی کر سکتی ہیں اور بیڑا پار بھی کر سکتی ہیں۔ لہٰذا عادات پر انویسٹمنٹ سب سے کامیاب انویسٹمنٹ ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی مشن، کوئی ویژن مقرر کیجیے اور روز کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اچیو کیجیے۔ اچھی عادات مثلا نماز کی پابندی، مطالعے کی عادت، ورزش وغیرہ ایسی عادات ہیں جنہیں زندگی میں لازم پکڑ لیجیے تو یہ تمام عمر نفع دیتی ہیں۔ اسی طرح بری عادات کو چن چن کر ختم کرنے کی کوشش کیجیے، مثلا سگریٹ نوشی، غیر ضروری رت جگہ، نیٹ سرفنگ، یوٹیوب، سوشل میڈیا پر وقت کا ضیاع، ان سب عادات سے لڑ کر ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھی عادت کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور بری عادات سے کیسے چھٹکارا پایا جاتا ہے، یہ بھی ایک سائنس ہے، سیکھیے، بہت نفع ہوگا۔ نمبر 5، تعلیم مکمل کیجیے۔ عمر کے 30 سال مکمل ہونے سے پہلے کم از کم ماسٹرز تک کی تعلیم یا کوئی پروفیشنل ایجوکیشن ضرور مکمل کر لیجیے، کیونکہ بعد از 30 زندگی آپ کو تعلیم کے مواقع نہیں دیتی، یا کم از کم اس کے بعد تعلیم جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجیے 24-25 تک اپنی تعلیمی کیریئرز کو کنارے لگا لیجیے، اور کسی وجہ سے دیر سویر ہو گئی ہے تو عمر کے 30 سال مکمل ہونے سے پہلے مکمل کر لیجیے۔ یہ ابھی نہ کر پائے تو اس کے بعد صرف پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ نمبر 7، اپنے کام سے محبت کیجیے۔ بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ کام وہی کرو جس کام سے آپ کو محبت ہے، لیکن ایسا کم لوگوں کی نصیب میں ہوتا ہے کہ انہیں جس کام سے محبت ہے وہی پیشہ اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے میں کیوں نہ جو کام بھی مل گیا اس سے محبت کرنا سیکھ لیا جائے۔
यही हकीकत पसंदी और वक्त का तकाजा है। नंबर 8, मुतालिया कीजिए। मुताले के बारे में पहले भी लिख चुका हूँ और बारहा अपने जूनियर्स को एक ही मशवरा कसरत से देता हूँ कि मुतालिया कीजिए। यह आपके ज़हनी उफ़क़ को वसी और आपकी सोच में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा करता है। ये आदत रोज़ की बुनियाद पर आधे घंटे से शुरू की जा सकती है। इसके बाद वक़्त और दिलचस्पी के एतबार से इसमें इजाफा करते रहिए। जो लोग किताबें लिखते हैं, बाज़ औक़ात एक किताब लिखने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं। गोया जिस इल्म को सीखने और ज़बत तहरीर लाने में मुसन्नफ़ की ज़िंदगी के 10 साल वक़फ़ हुए हों, आप 300-400 सफ़हात की इस किताब को 10-15 दिन में ख़त्म करके वो इल्म चंद दिनों में हासिल कर लेते हैं। नंबर 9, किसी स्किल में महारत हासिल कीजिए। कोई सी ऐसी स्किल जिसमें आप सिर्फ खुदादाद सलाहियत रखते हो, इसे पॉलिश कीजिए और इसमें मज़ीद महारत हासिल कीजिए। मसलन कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, कोई सी लैंग्वेज वगैरह। इनमें से हर स्किल तमाम उम्र आपको नफ़ा देगी। नंबर 10, स्वॉट एनालिसिस। गाहे बगाहे अपनी स्वॉट एनालिसिस करते जाइए। स्वॉट एनालिसिस क्या है? तफसील के लिए आप गूगल सर्च कर लीजिए। मुख्तसर अर्ज किया देता हूँ। S मीन स्ट्रेंथ, W मीन वीकनेस, O मीन अपॉर्चुनिटीज और T मीन थ्रेट्स। अपनी स्ट्रेंथ को जानिए और इनकी मदद से अपनी वीकनेस पर काबू सीखिए। आपके सामने कोई से मौके यानी अपॉर्चुनिटीज मुयस्सर हैं, इन्हें हासिल कीजिए और थ्रेट्स पर काबू पाइए। ये 10 काम तो यूं 20 में कर लेने चाहिए, लेकिन अगर आपकी उम्र मुबारक 30 से ज्यादा हो चुकी है तो घबराने की कोई बात नहीं, बाद में भी किए जा सकते हैं। लेकिन वही बात है, द अर्लियर इज द बेटर। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।